لك الحمد وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. حضرات محترم، گزشتہ سبق میں ہم یہ بات پڑھ کے آئے ہیں کہ بنی اسرائیل کے سامنے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سے دلائل براہین پیش کیے اور وہ معجزات بھی دکھائے جو اللہ نے انہیں عطا کیے تھے. ان ساری باتوں کے باوجود چند انصار کے علاوہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر بنی اسرائیل ایمان نہ لائے. ایمان نہ لانا یہ تو ایک الگ بات تھی، بلکہ وہ دشمنی میں اتنے حد سے بڑھ گئے کہ وہ انہیں قتل کے در پہ ہو گئے. تو اللہ رب العزت نے بڑے دو لفظوں کے اندر بڑی واضح بات بتائی کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے ایک تدبیر کی، ان کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے بھی ایک تدبیر کی. واللہ خیر الماکرین، اللہ سے بہتر تدبیر کرنے والا کوئی نہیں ہے. ان کی تدبیر کیا تھی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے محاصرہ بھی کر لیا. ان کے دل میں تھی اب یہ ہم سے بچ کے نہیں جا سکتے. تو اللہ مالک وہ ذات پاک ہے جس کے لیے کوئی کام مشکل ہے ہی نہیں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب اللہ رب العزت کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. اب ان کے ساتھ جو اللہ نے تدبیر کی وہ کیا تھی کہ ان میں ایک بدبخت شخص جو سب سے آگے تھا، اللہ نے اسی کو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بدل دیا، اور انہوں نے اس شخص کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کے اسے سولی پہ چڑھا دیا. اور اللہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہتے ہیں، آج جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ فرما رہے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب کہا اللہ رب العزت نے اے عیسیٰ انی متوفیک، میں تمہیں پورا لینے والا ہوں یا تمہیں قبض کرنے والا ہوں. بعض لوگ اس کا معنی فوت کرتے ہیں، حالانکہ قرآن کریم کے اندر ہر جگہ ہر لفظ کا معنی ایک جیسا نہیں ہوتا. ترتیب کے اعتبار سے ما قبل اور ما بعد کے کلمات کو دیکھتے ہوئے اس کا معنی کیا جاتا ہے. پورا لینے کا کیا مطلب؟ جب اللہ کسی بھی انسان کو فوت کرتا ہے تو صرف اس کی روح کو لیتا ہے، اس کا جسم دنیا میں ہی رہتا ہے. آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی شخص فوت ہوا،
قتل ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا، اس کا یہ جسم جو ہے یہ ہمارے پاس رہتا ہے، پھر ہم اسے نہلا دھلا کے اس کا جنازہ پڑھتے ہیں، اسے دفناتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے لیا تو ان کا جسم اور روح دونوں لے کے اللہ نے بلند کر دی۔ تو اس کا معنی ائمہ مفسرین نے یہ کیا ہے، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، اللہ رب العزت نے عیسیٰ سے کہا کہ میں تمہیں پورا پورا لینے والا ہوں، ورافعک، اور تمہیں اٹھانے والا ہوں، بلند کرنے والا ہوں، الیہ، اپنی طرف، وَمُطَحِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تمہیں پاک کرنے والا ہوں۔ پاک کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ کسی تکلیف، ایذا، پلیدگی سے انسان کو صاف کر دینا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام محاصرے میں تھے، ان کے نرغے میں وہ کچھ بھی کر سکتے، تو اللہ نے کہا میں ان سب سے تمہیں چھٹکارا دے کے پاک کرتی ہے۔ وَمُطَحِّرُكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، میں نے اٹھا لیا، الیہ، اپنی طرف، اور وَمُطَحِّرُكَ، اور میں نے پاک کر دیا، من الذین، ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ، اور میں نے کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے تیری اتباع کی، یعنی وہ انصار، حواریین جو تھے، فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، قیامت تک ان کافروں کے مقابلے میں انہیں غالب رکھوں گا۔ اب عیسائی اپنی بدعمالی کی وجہ سے یا ان کی چلاکیوں کی وجہ سے ان کے ساتھ چلتے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اللہ نے عیسائیوں کو ہمیشہ فوقیت دی یہود پر، اور یہود کو کبھی بھی دنیا میں آرام اور سکون کا ٹھکانہ نہیں ملا، اور یہ ظلم ہمیشہ، چاہے یہ اقلیت میں ہو یا حکومت میں، ان کی فطرت کے اندر ہے کہ یہ اہل حق کے ساتھ ظلم کر دیں۔ اب ہم سورۃ جمعہ پڑھتے ہیں ہمیشہ، تو وہاں اللہ رب العزت نے فرمایا نا، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سمجھتے ہو کہ تم اچھے ہو، تم اللہ کے ولی ہو، تو موت کی تمنا کرو اگر سچے ہو۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے ہم نے آگے بھیجا کیا ہے، اور اللہ جانتا ہے یہ ظالم ہے، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ ہمیشہ زیر نگی رہے ہیں، کبھی بھی فوقیت نہیں ملے گی۔ تو اللہ نے فرمایا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا، کرنے والا ہوں ان لوگوں کو جو آپ کی اتباع کرتے ہیں، فوق، بلند، ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا، الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تم سب لٹائے جاؤ گے، وہ عیسائی ہے، وہ مسلمان ہے، وہ یہودی ہے، وہ مجوسی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو استفتاح الصلاۃ کی دعا جو سبحانک اللہم و بحمدک یا اللہم باعد بینی اللہ اکبر کبیرہ کچھ بھی پڑھتے، آپ تہجد کی نماز میں یہ پڑھا کرتے تھے اللہم عالم الغیب والشہادۃ فاطر السماوات والارض انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک فَإِنَّكَ تَهْدِي مَن تَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے اللہ عالم الغیب والشہادہ، اے اللہ تو ہر غیب و حاضر کو جاننے والا ہے، فاطر السماوات والارض،
زمین و آسمان کو تو ہی بنانے والا ہے. انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون. یقیناً میرا اس بات پہ ایمان ہے کہ قیامت کے دن تو ان باتوں میں فیصلہ کرے گا جن میں اختلاف لوگ کرتے ہیں. اس لیے اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک، اے اللہ تو میری رہنمائی فرما جن معاملے میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں، حق کے ساتھ، اپنے حکم کے ساتھ. وَإِنَّكَ تَهْدِي مَن تَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے رستے کی طرف. اللہ رب العزت ہمیں بھی جن معاملات میں ہم ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، خصوصاً دین کے معاملے میں، اللہ ہماری ہدایت فرمائے اور ہماری رہنمائی کرے. تو اللہ رب العزت یہ سب کے لیے حکم فرما رہے ہیں ثم الی مرجعکم، پھر تم میری طرف لٹائے جاؤ گے. فاحکم بینکم، میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا. فیما کنتم فیہ تختلفون، جس معاملے میں تم اختلاف کرتے ہو. لیکن وہ فیصلہ جب ہوگا اس کے بعد تو جو ہونا ہے وہ ہونا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، جو لوگ کفر کرتے ہیں فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، میں انہیں سخت ترین عذاب کروں گا فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی. وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور جب اللہ عذاب کرتا ہے تو پھر دنیا میں کوئی شخص اس کی مدد نہیں کر سکتا. لیکن اس کے مقابلے میں وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، ان کے اس نیک عمل اور ایمان کی وجہ سے انہیں پورا پورا اجر دوں گا. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں سے کبھی محبت نہیں کرتا. اب یہ ساری بات سنانے کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ، یہ تلاوت کرتا ہوں میں تم پر ان آیات کی، والذکر الحکیم، اور یہ حکمت والا ذکر ہے جو اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں، یا اللہ نے یہ باتیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بتائی. یہ ساری باتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں. غیب کا علم ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے. پہلے کیا ہو چکا، اگر اللہ ہمیں نہ بتائے تو ہمیں کچھ پتہ نہیں. اسی طرح آئندہ کیا ہونے والا ہے، اگر اللہ نہ بتائے تو دنیا کے کسی انسان کو کوئی پتہ نہیں کہ کل میرے ساتھ کیا معاملہ بننے والا ہے. اللہ ان باتوں پہ ہمیں ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.